الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے یہود کا جو رویہ تھا، یعنی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ، اور اس سے پہلے جو ان کا طریقہ انبیاء کے ساتھ رہا، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لائے تو قرآن مجید نے قوم یہود کو یہ بتایا کہ بھئی قرآن تمہاری کتاب کی یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے یا مصداق ہے۔ یعنی مصداق سے مراد یہ ہے کہ جیسے تورات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی الہامی کتاب ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی الہامی کتاب ہے۔ یعنی قرآن مجید کوئی انسانی کاوش اور کوشش نہیں ہے، جیسے تورات انسانی کوشش اور کاوش نہیں ہے، لیکن انہوں نے بغض کا راستہ اختیار کیا، ضدم زدہ جس کو کہا جاتا ہے نا، تعصب، مقابلے بازی، تصادم، یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا قرآن مجید کے حوالے سے۔ ویسے بھی انسان میں جو ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، یعنی یہ خواہش کہ میں غالب آ جاؤں، غالب ہو جاؤں، یہ در حقیقت انسان کو ضد کی طرف، تعصب کی طرف اور انسان کو دشمنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ تحریک یا یہ محرک آپ کہہ لیجئے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھئی یہ جو تمہارا انکار کرنا ہے یا جو تم نے اللہ کے کلام کا انکار کیا اور اس سے بغض کا راستہ تم نے اختیار کیا ہے، تو کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ فضل فرماتا ہے۔ تو یہ بات ہم نے کی تھی، اور ایک اور نقطہ میں گزشتہ درس میں سے آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ انبیاء کا قتل کرنا۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، کہ کیوں تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کے پہلے تم کوشش کرتے تھے اگر تم مومن ہو۔ اب یہ تقتلون کا جو لفظ ہے، یہاں پر ایک بڑی ہمارے ہاں تفسیری مواد میں اس پر بڑی بحث ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ آیا کہ قتل جو اللہ فرماتا ہے تقتلون انبیاء اللہ، تو انبیاء کا قتل کرنا، تو یہ بحث ہمارے ہاں ہے کہ رسول جو ہیں ان کا قتل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول در حقیقت وہ ہیں کہ جن کو کامیابی دنیا میں ملتی ہے اور کفار کا خاتمہ ہوتا ہے، حجت تمام ہوتی ہے، اور پیغمبر اللہ کے دین کو غالب کرتا ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں بھی غالب اور جو میرے رسول ہیں وہ بھی غالب آئیں گے، یعنی اللہ کا دین بھی غالب آئے گا۔ تو اس لیے رسول کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کا قتل نہیں، لیکن یہ انبیاء کا قتل، یعنی رسول اور انبیاء میں جو فرق کیا جاتا ہے، تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا قتل ہوا، رسول کا نہیں۔ اور انبیاء مثال کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا، یہ تمام انبیاء تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام آپ رسول تھے، قتل کرنے کی کوشش کے باوجود وہ قتل نہیں کر سکے حضرت مسیح علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، یہ بھی رسول تھے، کوشش کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا بھی وہ قتل نہیں کر سکے۔ تو خیر یہ ہمارے تفسیری مواد میں یہ ایک بحث ہمیں ملتی ہے، لیکن اگر اس تقتلون کا ترجمہ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا قتل تم نے قتل کیا، بلکہ کہا تقتلون،
اس میں ایک کوشش کا عنصر موجود ہے، یعنی گرامر کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقتلون کا مطلب کہ تم اس بات کو آخری حد تک یعنی اختیار تم نے کیے رکھا کہ تم کوشش میں رہے کہ بھئی تم نبیوں کا قتل کرو۔ یہ معنی بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔ خیر، اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بات ہم نے یہاں تک کی تھی کہ اجل جو ہے بچھڑا، اس کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی۔ تو جبکہ جو موحد ہے، اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے، اللہ واحد پر، تو اس کے دل میں کوئی بھی معبود بن کر یعنی دل میں نہیں بس سکتا، اللہ ہی ہے دل میں۔ اور انسان کا اپنے خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ عبودیت کا رشتہ ہے۔ یعنی اگر آپ اسلامی تہذیب کی بات کریں تو آپ یہ پیش نظر رکھیے یہ بات کہ انسان کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ عبودیت کا ہے، اور اسلامی تہذیب اور مسلمان جو معاشرت قائم کرتے ہیں اس میں بنیادی نقطہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ہر لمحہ اور ہر موقع پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا کا اس حوالے سے کیا حکم ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہاں تک آیت نمبر 93 تک ہم نے غالباً پڑھا تھا گزشتہ درس میں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اگر ہے دار آخرت اللہ کے نزدیک خالص باقی انسانوں کو چھوڑ کر، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اب ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو دل میں تو دنیا کی محبت کو رکھتے ہیں، اپنے خاندان کی محبت کو، مال کی محبت کو، دولت کی محبت کو، ہوس ہے ان میں، لیکن اوپر سے آخرت کا بڑا ذکر کرتے ہیں، بڑا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہوا، یعنی مخاطب تو یہود ہی ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہا کہ یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے جو بھیجا، یعنی جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں، تو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اگر شوکت صاحب کو میری آواز جا رہی ہے تو ان کا مائک بار بار اوپن ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ظاہری طور پر دین سے محبت کا دم بھرنے والے، خدا کی توحید کا دعویٰ کرنے والے، ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے، جب دل انسان کا نفاق کے راستے پر چل پڑے اور دو رخی کو اختیار کر لے، دو رخا پن اختیار کر لے، تو پھر وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتا۔ اب آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں، مومنین کو، آپ دیکھیں گے کہ وہ جہاد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنا، آپ کی سرپرستی میں، رہنمائی میں کفار کے خلاف لڑنا، اس کو اپنے لیے بڑی سعادت خیال کرتے تھے، اور اس حال میں دنیا سے چلے جانا یعنی شہادت کی موت کو حاصل کرنا، اس کو اپنے لیے بڑا مرتبہ خیال کرتے تھے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر،
غزوہ خندق کے موقع پر آپ پڑھ کر دیکھیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، کہ وہ رات کو یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کل میں جب میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اتروں تو وہاں میرا جو مقابلہ ہے جب وہ دشمن سے ہو، کافر سے ہو، تو وہ مجھے قتل کر دے، صرف قتل نہ کرے بلکہ میرا مسلح کر دے، یعنی میرے ناک، کان، آنکھیں نکال دے، کاٹ دے، اور جب کل میں تیرے پاس تیری بارگاہ میں پہنچوں تو مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ تیرا حال کیوں ہوا، یعنی آنکھیں نکال دیں دشمن نے یا ناک کاٹ دیا، مسلح بنا دیا، تو پھر مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ تیرا حال کس نے کیا، کیوں ہوا، تو پھر میں عرض کروں کہ مولا یہ سب کچھ تیری محبت میں ہوا۔ یہ اصل ایمان کی طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کو بیان کیا کہ اس کی محبت تمہیں زوال پذیر کر دے گی، یعنی تمہیں پست کر دے گی، دوسری قومیں تم پر اس طرح حملہ کریں گی کہ جیسے دسترخوان پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک فرمایا کہ مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اور دوسرا فرمایا کہ موت کا خوف۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ہمیں خبردار کیا، اور آج صورتحال پھر ہماری ایسے ہی ہے کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ جس سے ہم پستی کا شکار ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ حرام حلال کا فرق کیے بغیر ہم اپنی بھوک مٹانا چاہتے ہیں، لیکن جو وہ مٹتی نہیں ہے، حرام کھا کر اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو مال کی محبت اور پھر موت کا خوف، یہ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو یہی حالت قوم یہود کی بھی تھی، جسے یہاں قرآن مجید نے بیان کیا کہ ظاہری طور پر بڑا آخرت کا ذکر کریں گے اور دینداری کا مظاہرہ کریں گے، لیکن حالت یہ ہوگی بزدل ہوں گے، اندر سے موت سے ڈرتے ہوں گے، لیکن ظاہری طور پر کہیں گے کہ نہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، کہ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، یعنی ان کو جینے سے بڑی ان کو محبت ہوگی۔ جینے کی محبت میں یہ مبتلا ہوں گے۔ اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی بڑھ کر، یعنی اتنا یہ دنیا کی، یعنی اپنی زندگی کو، دنیا کی آسائش کو اس حد تک چاہیں گے کہ ان جیسا کوئی حریص تمہیں نہیں ملے گا۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے۔ الف سنہ، 1000 برس، کاش ایسا ہو جائے کہ ہم 1000 برس زندہ رہیں۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا 100 سال ہو جائے، 150 سال ہو جائے، 200 سال ہو جائے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے نا، کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت شیس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی 912 سال غالباً ان کی عمر ہوئی، تو 100-200 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، تو 700-750 سال تو وہ بھی تبلیغ کرتے رہے۔ تو لیکن آخر پھر بھی وقت تو گزر گیا نا، موت تو آ گئی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، ان کے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک دو باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پہ پختہ ایمان اور انسان کا دین سے وابستہ ہونا یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی دنیا سے جی اٹھا لینا چاہیے اور انسان کو بالکل ہی
بے پرواہ ہو جانا چاہیے تجارت سے، کاروبار سے، معاملات زندگی سے، یہ نہیں ہرگز مطلب۔ اس کا مطلب اصل یہ ہے کہ اللہ کو ہر معاملے میں ترجیح دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر معاملے میں ترجیح اور پریفرنس ہو تو خدا کو ہو۔ ایک تو یہ بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ جب دو چیزوں کا ٹکراؤ ہو تو ہماری ترجیح، ہماری پریفرنس وہ خدا ہو۔ وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بیچ میں سے کوئی چور دروازہ کوئی نکل آئے، کوئی ایسا راستہ بن جائے کہ اس سے سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کسی مومن میں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا جو تیرا حکم ہے سر تسلیم خم، میں اپنے سر کو تیرے حکم کے سامنے جھکاتا ہوں۔ ایک تو یہ جب دین کے ساتھ اور خدا کے ساتھ انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر باقی چیزیں جو ان سے ہوتی ہیں وہ پھر ان کی ترجیح اس سے ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، یعنی اولیت جو ہے وہ خدا کو حاصل ہے۔ وہ جس کے لیے میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ گاڈ اورینٹڈ لائف، اللہ اورینٹڈ، انسان کا رخ اپنے خدا کی طرف ہو بس ہر معاملے میں۔ اور اگر والدین ہیں، اولاد ہے، یہ سارے جو رشتے ہیں، سارے معاملات یہ نبھانے ہیں، لیکن اس لیے نبھانے کہ خدا کا حکم ہے کہ یہ نبھاؤ۔ والدین کے ساتھ محبت کرو، اولاد کے ساتھ محبت کرو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا حکم ہے، میرے خدا نے یہ کہا ہے، تو یہ سب کچھ ہو خدا کی محبت میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کہ ہم قوم یہود کی طرح کوئی راستے تلاش کرتے پھریں کہ کس طرح کہ بھئی خدا کا حکم بھی پورا ہو جائے اور ہماری خواہشات بھی پوری ہو جائیں۔ تو یہ انداز جو ہے نا، اس سے پھر موت کا ڈر پیدا ہوتا ہے انسان میں۔ اس لیے کہ وہ جو غالب نے غالباً کہا کہ آئی قضا لے چلی چلے، تو یہ جو معاملہ ہے اپنے آپ کو خدا کے، یہ احساس ہے۔ یعنی میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ ان کی پریشانی کی جو وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ خدا سے ہٹ کر معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے تابع ہونا کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا ہے، خدا نے حکم دیا کوشش کرو، محنت کرو، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر نتیجہ خیزی نہیں ہے تو یہ میرے مولا کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اپنی طرف سے رب سے تعلق کسی طرح بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی تو نعوذ باللہ خدا کی انکاری ہو جاتے ہیں، شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، گلہ شروع کر دیتے ہیں۔ جی مجھ پر یہ مصیبت آئی تھی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں نے شکوے کیے، میں نے گلے کیے اللہ سے۔ تو ایسے لوگ بھی ملاقات ہوتی ہے ایسے لوگوں سے، تو اس کی مرضی کے ساتھ انسان اس کی رضا کے ساتھ راضی ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی اللہ سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ وہ ہم سے کیسے راضی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو جانتا ہے تیرے بندوں نے کیا پوچھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے بندوں سے یہ کہہ دو کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ تو میں تم سے راضی رہوں گا، یعنی تم میرے ساتھ راضی ہو جاؤ، میری رضا کے ساتھ میرے ساتھ خوش ہو جاؤ، تو بس پھر میں تمہارے ساتھ راضی ہوں، میں تم سے خوشی ہوں۔ وہ جو قرآن مجید نے کہا کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم اپنے وعدے کو جو تم نے میرے ساتھ کیا پورا کرو، میں اپنے وعدے کو تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ تو یہ بات ہے کہ جو ایک مومن کو سمجھنی چاہیے۔ اور یہ جو قوم یہود کا، اہل کتاب کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ایسے ذکر نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کہانیاں ہیں اور پڑھ لی ہم نے،
یا ہمیں یہ پتہ چل گیا جی پہلے زمانے میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، تو ذرا اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، خدا کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، وہ کتنا مضبوط تعلق ہے خدا کے ساتھ۔ اگر وہ کمزور ہے تو اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کو مانیں نہ مانیں، دور رہیں قریب رہیں، لیکن ایک دن وہ برپا ہونا ہے جب اس کی بارگاہ میں حاضری ہے، پہنچنا ہے، جانا ہے اس کے پاس۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی کتنی عمر ہوگی، دنیا سے رخت سفر باندھنا ہے۔ لیکن اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان جتنا بھی جیے اپنے رب کے ساتھ جڑ کر جیے، اس کو کبھی نہ بھولے۔ تو یہ وہ بات ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ ہم تو صرف پڑھ کر گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے ان باتوں پر کہ ہمارے اندر بھی یہ جو محبت زندگی کی اور موت کا ڈر یا نفرت ہمارے اندر نعوذ باللہ ہے، یہ خود اسی بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم نے پیدا کرنے والے کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم نہیں کیا۔ اس نے پیدا کیا، اور یہ جو ہمیں مہلت اور وقت درمیان میں ہمیں ملا ہے، تو اس میں ہم کوشش اسی بات کی کریں کہ ہم اپنا وقت خدا کی محبت میں، خدا کے تعلق میں اور اس کے احکام کی تعمیل اور فرمانبرداری میں گزاریں۔ یہی ہے، بس مختصر سا قصہ ہے، چھوٹی سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آیت نمبر 96 تک